بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سامعین کرام، میں ہوں یوسف علی اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ 5 کروڑ جمع ہو رہے ہیں، 5 کروڑ سے اوپر 10 کروڑ تک جمع ہو رہے ہیں۔ اس پہ بات کریں گے کہ آیا یہ کیا ماجرا ہے۔ جبکہ دوسری طرف جو ایپ لوگ استعمال کر رہے ہیں، گھروں میں بیٹھ کے آرام سے اس پہ اور ایڈٹ کر کے اس کو آگے چلا رہے ہیں، جبکہ ان کا سوشل میڈیا پہ جس کا اوریجنل ایپ ہے اس سے کئی گنا زیادہ آ رہے ہیں ویوز۔ آیا یہ کیا ہو رہا ہے؟ پاکستانی عوام کا نبض کس طرف ہے؟ سامعین کرام، سب باتوں پہ بات کرنے سے پہلے سب بھائیوں سے مدبانہ گزارش ہے کہ جن بھائیوں نے چینل کو ڈھونڈ کیا اور سبسکرائب نہیں کیا، ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو آخر تک واچ کریں تاکہ آپ کو پوری ویڈیو سمجھ لگے کہ آیا پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ اب آتے مین مدے پہ۔ 5 کروڑ نواز شریف صاحب کے لیے، جلسے کے لیے، انتظامیہ کے لیے 5 کروڑ جمع ہو رہے، جبکہ 5 کروڑ کے عوض ان کو جو مراعات دی جائے گی اس پہ بات کریں گے، لیکن شہباز شریف صاحب کے ساتھ جس بندے نے بھی ملنا ہے، جو اس کی دیدار اور اس کی ہاتھ بوسا کرے گا، اس کو تو ویسے بھی جنت ملے گی، لیکن آنے والے وقتوں میں ان کو یہ دولت کئی گنا زیادہ پھر ریٹرن میں ملے گی، کیونکہ یہ اعلان کیا گیا تھا کہ شہباز شریف صاحب سے جو بھی ملے گا وہ 5 کروڑ والا اوپر شہباز شریف صاحب سے مل سکے۔ ظاہری بات ہے پھر اس میں اگریمنٹ ہوگی کہ سر ہم تو ابھی آپ کو یہ پیسے دے رہے ہیں، لیکن وقت آنے پہ آپ نے ہمیں اس کو ڈبل کر کے، ٹرپل کر کے، کئی گنا زیادہ کر کے دینے۔ وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس طرح ہونا، کیونکہ بعد میں کرپشن بھی ہونے، بعد میں لوگوں نے ٹیکے بھی لینے، بعد میں لوگوں نے قانونی وائلیشن بھی کرنی ہے، لیکن پھر اس سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ اس میں کافی سیاستدان اور بہت سے بیوروکریٹس بھی شامل ہیں، جبکہ اس میں بزنس مین لوگ آگے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف جو منحرف انکار ہیں، جن کو ہم عام الفاظ میں لوٹا کہتے ہیں، لوٹے ایم پی اے ایم این اے بھی فنڈ میں حصہ لے رہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آپ نے شفقت کا ہاتھ ہمارے کندھے پہ بھی رکھنا ہے، کیونکہ وہ بھی ابھی پیسے شہباز شریف صاحب کو اور ان کی ٹیم کو دے رہے ہیں۔ جبکہ نواز شریف صاحب آئیں گے اسلام آباد کے تھرو، ان کے لیے آپ کو پہلے بھی علاقے میں کہا تھا کہ چارٹر ایک طیارے کا بندوبست کیا گیا ہے، اس میں صحافی بھی ہوں گے، اور دوسری ذرائع سے یہ اطلاع ملی ہے کہ ان کے لیے ہیلی کاپٹر کا بھی انتظام کیا گیا ہے اور ان کو بھی رینٹ پہ لیا گیا ہے تاکہ وہ اوپر ہوا میں لوگوں کے اوپر پھولوں کے پتی بھی نچاور کریں۔ سب انتظامات ہو رہے ہیں، سب کارکردگی سیدھے کر رہے ہیں، جبکہ اے آر وائی کا رپورٹر نعیم اشر بٹ صاحب جو کرائم رپورٹر ہے، اس نے یہ انکشاف کیا کہ لوگ 5 اور 10 کروڑ روپے فنڈ میں جمع کرا رہے ہیں، اور یہ پیسے بعد میں آپ اور میں خود اپنے ٹیکسوں سے ان کو ادا کریں گے، اور کیونکہ ان لوگوں نے ہمارے قائد کے لیے بہت دن رات ایک کیے، تو ان کو یہ واپس کرنی پڑے گی کسی صورت میں، کرپشن کے صورت میں، بدعنوانی کے صورت میں، لوٹ مار کے صورت میں، لیکن ان لوگوں نے تو چھوڑنا نہیں ہے، یہ پیسے واپس کرنی پڑے گی۔ جبکہ دوسری طرف پورے پنڈی اسلام آباد مینار پاکستان کے جلسے کے لیے سجایا گیا ہے، کسی جگہ پہ بینروں پہ نواز شریف صاحب کے بدقسمتی سے لوگ ان کے چہرے پہ سیاہی مل رہے، کسی طرح بچے ان کے بینروں کو پتھروں سے مار رہے، لیکن عوام اب یہ سمجھ نہیں لگ رہی ہے، لوگ پیسے کی طرف نہیں دیکھ رہے، لوگوں کی نبض کی طرف دیکھ رہے کہ آیا سوشل میڈیا جس طرح ان لوگوں نے لاسٹ ٹائم پہ اپنا ترانہ لانچ کیا، اس پہ بھی سوشل میڈیا میں کافی تنقید ہو رہی ہے، جبکہ اس نے کہا ہے کہ یہ ٹون تو پہلے کا موجود تھا،
یہ راگ پہلے کا موجود تھا، جبکہ اس پہ گھر میں بیٹھے لوگ طرح طرح کے ایڈیٹنگ کر کے نواز شریف صاحب کے ساتھ، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب کے دور میں جو لوگ آٹے کے لیے ترس رہے تھے، جو مر رہے تھے، جو غربت کے مارے خودکشی کر رہے تھے، وہ ایڈیٹنگ کر کے اور ان کو آگے ریلیز کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں، جبکہ جو سوشل میڈیا کے لیے ان لوگوں نے تگودو کی تھی اور جو ترانہ ریلیز کیا تھا، اس پہ اگر ویوز 1000 آ رہے، تو جو ایڈیٹنگ کر کے پھر ریلیز کی جاتی ہے تو اس پہ ویوز لاکھوں میں آ رہے، کیونکہ لوگ ان کی اچھائی کو نہیں دیکھ رہے، برائی کو سامنے رکھ رہے۔ یہاں سے میں ایک بات آپ لوگ کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر نواز شریف صاحب پاکستان کے لیے، پاکستان کی دھرتی کے لیے اچھا ہے اور پاکستان کی مصیبتیں ختم کرنے میں اس کا کردار ہے اور یہ کر سکتا ہے اور سارے ادارے ان کے قیادت میں اچھی کارکردگی دے سکتے ہیں، تو میرے خیال سے پاکستان میں پھر نواز شریف صاحب کو آنا چاہیے۔ لیکن اگر یہ صرف اور صرف عوام کو دھوکے کے لیے آ رہے تو بخدا سب لوگوں کو ہوش کے ناخن لینی پڑے گی کہ آیا پاکستان اب مزید ایسی مصیبتوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ جبکہ دوسری طرف مینار پاکستان میں لوگوں کے لیے کھانے کا، پینے کا، سونے کا اور لیٹنے کا سب بندوبست کی گئی ہے، جبکہ ٹول پلازوں پہ اپنی ٹیموں کو بٹھائے ہیں کہ جس پارٹی کے لیڈر بندے لے کے آئیں گے وہ گنتی کریں گے، کیونکہ ان لوگوں کو پیسے دی گئی ہے، اگر 1,00,000 دی گئی ہے تو 50 بندے لازم ہونے ہوں، کیونکہ اس میں ان کو دیاڑی 2,000 روپے کی دیاڑی کے عوض لے کے آنے پڑیں گے، لیکن لانے تو ہوں گے، اگر نہیں لے کے آئیں گے پھر ان سے پوچھ گچھ ہوگی۔ اب پورے پاکستان میں لوگ نواز شریف صاحب کے استقبال کے لیے انتظار کر رہے اور نواز شریف صاحب عنقریب لینڈ کرنے پہ آیا ہوا ہے۔ دوسری طرف کراچی سے بھی ٹرینیں بک کر رہی ہے، پورے ٹرینوں کو نواز شریف صاحب کے بینر لگائے ہوئے، نون لیگ والوں کے بینر لگائے ہوئے۔ پھر بھی میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر کسی کا نون لیگ کے ساتھ والہانہ محبت ہے اور وہ نون لیگ والے کو بسر اقتدار لانا چاہتے ہیں تو بے شک ان کے لیے آواز اٹھائے، ان کے ساتھ کھڑے ہو جائے، لیکن غلطی پہ پوچھ لے، کیونکہ پاکستان ہے تو نون لیگ ہے، پی ٹی آئی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب ہے، پی ہے، لیکن اگر پاکستان نہ رہا تو کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اب سامعین کرام، نیکسٹ ولاگ میں میں آپ لوگ کے ساتھ جو جلسے کے پہلے پوسٹ مارٹم کی گئی ہے، جو جلسے کے بعد ہوگی اور جو جلسے میں پوسٹ مارٹم کی گئی ہوگی، وہ سب آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سامعین کرام، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاک آرمی زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد۔